السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے اردو الف میں سبق نمبر 5 جو کہ نسو اور سلیم کی گفتگو ہے اور اسے کا ہم نے مطالعہ آج سے قبل کیا تھا۔ آج ہم لوگوں نے اس کا خلاصہ پڑھنا ہے اور خلاصے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کہانی کو آپ نے مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، لیکن تمام اہم باتوں کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے خلاصے میں کہ سبق میں جو بات شروع میں کی گئی آپ وہ آخر میں کر دیں، آخر کی بات شروع میں کر دیں۔ ایسا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور آپ لوگوں نے تسلسل کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ تمام اہم باتوں کا ذکر کرتے ہوئے مختصراً لکھنا ہے۔ پڑھتے ہیں جی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب دلی میں ہیضے کی وبا پھیلی تو میاں نسو بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹر کی خواب آور دوا کی وجہ سے جب نسو سوئے تو خواب میں انہوں نے آخرت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ گھبرا کر اٹھے تو انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر بہت افسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے اپنے خاندان کی اصلاح کی ٹھانی۔ اس مقصد میں انہوں نے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ساتھی بنایا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے بیٹے سلیم کو بلوایا۔ سلیم ابا جان کے بلانے پر پریشان ہو گیا اور اپنی ماں سے وجہ پوچھنے لگا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو سلیم نے اپنی امی سے ساتھ چلنے کو کہا۔ چونکہ ان کی گود میں لڑکی تھی اس لیے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ سلیم ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مدرسے کیوں نہیں گئے؟ سلیم نے کہا کہ ابھی گھنٹے بھر کی دیر ہے۔ ابا جان نے پوچھا کہ مدرسے کیسے جاتے ہو؟ سلیم نے عرض کیا کہ کبھی بھائی کے ساتھ اور کبھی اکیلا۔ ایک اور بات جو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس خلاصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ مکالمے کی صورت میں ہے۔ سلیم آتے ہیں، کبھی ان کے باپ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان مکالمے کی صورت ہے، اور سبق میں جو ہے وہ بیٹا اور باپ اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے خلاصے میں یہ چیز نہیں کرنی۔ مزید پوچھنے پر سلیم نے بتایا کہ بھائی جان اپنے دوست کی طرف امتحان کی تیاری کی غرض سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوتی ہے، اس لیے منجلے بھائی جان کو پڑھائی میں دشواری ہوتی ہے۔ باپ نے سلیم سے پوچھا کہ کیا تمہیں شطرنج کھیلنا آتی ہے؟ سلیم نے جواباً کہا کہ اس کا دل کھیلوں میں نہیں لگتا۔ باپ کی وجہ دریافت کرنے پر سلیم نے کہا کہ اس کی وجہ ہمارے محلے کے وہ 4 لڑکے ہیں جو آپس میں بھائی ہیں، وہ نہایت نیک صفت ہیں، ہر کسی کو سلام کرتے ہیں، آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں، کبھی لڑتے نہیں، نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی بدتمیز اور شرارتی لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں۔ مدرسے میں بھی چاروں بھائی پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ مدرسے میں 1 گھنٹے کی چھٹی کے دوران سب لڑکے کھیل کود کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ چاروں بھائی پاس کی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے منجلہ بھائی میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن مجھے اپنا سبق یاد نہیں تھا۔ استاد صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ اپنے اس ہم جماعت کے پاس جایا کرو۔ جب میں ان کے گھر گیا تو ایک بڑی بھی جائے نماز پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں انہیں سلام کیے بغیر اندر چلا گیا۔ بڑی بھی فارغ ہوئی تو مجھے بلا کر نصیحت کی کہ بڑوں کو سلام کرتے ہیں، یہی شریفوں کا دستور ہے۔ پھر انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی۔ ان بڑی بھی کی نصیحت کی وجہ سے میرا جی تمام کھیلوں سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق کا خلاصہ ہے اور آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ کہانی کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اصل کہانی میں جو پوری بات ہمیں بتائی جا رہی تھی، جو بات کرنا مقصود تھی، وہ ہم نے مختصر انداز میں اس خلاصے میں بھی بیان کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔